دیکھیں، رمضان میں عبادت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو آدمی بھی تھوڑا سا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کامل ترین راتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی مقبول عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، اور طلب صادق ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ترتیب متعین ہونی چاہیے۔ اب کوئی آدمی رات میں آ کے بیٹھ گیا کہ بھئی آج رات کو میں کون سی عبادت کروں، بھئی یہ پہلے کیوں نہیں سوچا، اس کی ترتیب پہلے کیوں نہیں بنائی، اس کو پہلے سے متعین کیوں نہیں کیا؟ یہ کوئی سوچنے کا وقت تھوڑی ہے، یہ تو عبادت کرنے کا وقت ہے۔ تو اس میں کچھ آسان گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہر عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہر عام آدمی اپنی پوری کی پوری رات کو بہت زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے۔ رات مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مغرب کی نماز جماعت سے جا کر مساجد میں ادا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ کامل اتباع سنت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں، یعنی کل جس کیفیت میں نماز پڑھتے تھے اس سے بہتر کیفیت میں ظاہراً نماز پڑھیں۔ اگر ایک آدمی مسواک کو اپنے وضو میں شامل نہیں کرتا عمومی اعتبار سے، تو اس کو چاہیے کہ ان راتوں میں خاص مسواک کا اہتمام کرے، اور اس نیت سے کرے کہ میں اس مسواک کو اپنے عمل میں شامل کروں گا ساری زندگی کے لیے۔ اسی طرح سے اگر ٹوپی پہنتا ہے تو امامہ پہنے، سنت طریقے سے مسجد کی طرف جائے اور سنت طریقے سے واپس آئے، اور اہتمام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے۔ اب کہنے کو اس کے وقت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، اس کو اس مغرب کی نماز میں بھی تقریباً اتنا ہی وقت لگا جتنا اس کو عمومی اعتبار سے نمازوں میں لگتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، لیکن اجر کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعتبار سے بے حد اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز پڑھنے تو گیا ہے، تو بھائی ساتھ میں اوابین کے نوافل بھی ملا لو۔ 6 رکعت نماز نوافل پڑھنا کون سی بڑی بات ہے؟ جو لوگ کمزور ہیں اور وہ نماز کے بہت زیادہ عادی نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ 3 فرض 2 سنت پڑھ کے 2 نفل کی نیت 2 رکعت نماز اوابین کے ساتھ کر لیں، تو اس سے ان کو مغرب کی نماز میں 4 رکعت کا اضافہ کرنا ہوگا بس، اور ان کی اوابین بھی ادا ہو جائے گی۔ اب اس شخص نے اپنی رات کو بہترین انداز میں شروع کیا ہے، اس کی برکت اس کی پوری رات پر جاری رہے گی۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کا بھی خاص اہتمام کرے، اور یہ تراویح بھی اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ اس کو بلا عذر ترک کرنا گناہ ہے۔ اب جب تراویح پڑھنی ہی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ یکسوئی کے ساتھ انسان کھڑا ہو جائے، اور اپنے دل کی حضوری کے ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ اس کیفیت کے ساتھ کھڑا ہو کہ جلدی جلدی امام صاحب ختم کریں اور میں گھر جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سننے کا موقع دے دیا، تو اب اس سننے والے کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ تراویح میں کھڑا ہو۔ اب یہ سب اس کی رات کی عبادت میں شامل ہو رہا ہے، اور اس کی پوری رات قیمتی بن رہی ہے۔ اب جب یہ تراویح پڑھ کے واپس آ جائے تو چاہے تو عبادت کر لے، چاہے تو سو جائے، لیکن اگر سوئے گا تو کس نیت سے سوئے گا؟ سوئے گا تو اس نیت سے سوئے گا کہ یا اللہ میں آنکھ لگا رہا ہوں اس نیت سے کہ آپ مجھے اس آرام کی وجہ سے برکت عطا فرمائیں، خیر عطا فرمائیں، اور میری تھکاوٹ کو دور فرما دیں، تاکہ میں اٹھ کر آپ کی عبادت کروں اور آپ کو راضی کروں اور آپ کو خوش کر دوں۔ اب جو آدمی وضو کی حالت میں اس دعا کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ سو گیا، یہ تھوڑا بہت سونا جو اس کی ضرورت کے لیے، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرورت کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی عبادت میں لکھ لیں گے۔ پھر جب اس کی تھکاوٹ ٹل جائے، تھوڑا مجاہدہ کر کے اٹھے اور اپنی رات کی تیاری، رات کی عبادت شروع کر دے، 2 سے لے کے 8 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھے، کیونکہ رات میں عموماً موقع کم ہوتا ہے، تراویح میں اور دیگر عبادات میں پہلے ہی وقت گزر چکا ہوتا ہے اور تھکاوٹ ہو گئی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو چاہیے کہ متعدد عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لے۔ پہلے ایک قسم کی عبادت کرے گا، پھر دوسرے قسم کی کرے گا، پھر تیسری قسم کی کرے گا، تو طبیعت مشغول رہے گی، اپنے آپ کو عبادت سے اکتانے بھی نہ دے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے کبھی کبھی اس کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن یہاں پہ دل کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ شاذ و نادر موقعوں میں سے ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور انہی 8 رکعتوں کے اندر
صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور صلاۃ الشکر کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور صلاۃ الحاجات کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اب جب انسان نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کلام اللہ کی تلاوت کر لے، کلام اللہ کو دیکھ کر پڑھ لے، اور اسی طرح سے کچھ تسبیحات کا معمول کر لے اور کچھ دعا کا معمول کر لے۔ اس مختلف قسم کی عبادات میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت لگی رہے گی، اور یہ رات اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیمتی بنا دیں گے۔ اور پھر جب سحری کا وقت قریب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے عبادت کی نیت سے سحری کر لے۔ البتہ یہاں پہ خواتین کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ خواتین تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز انتہائی اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے ساتھ اوابین کی نماز ضرور پڑھیں۔ اور ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اکثر خواتین تراویح کی نماز میں بہت کوتاہی برتتی ہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تراویح کی نماز ضرور پڑھیں۔ یہ تراویح کی نماز خواتین سے بالکل بھی ساقط نہیں ہے۔ جو خاتون اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کے کاموں کو آسان کریں اور تراویح میں اور دیگر عبادات میں ان کی معاونت کریں۔ اسی طرح سے خواتین کا اکثر وقت سحری میں یا افطاری بنانے میں نکل جاتا ہے، تو اس دوران خواتین سحری بناتے ہوئے یا افطاری بناتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان رکھیں، کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، درود شریف کا ذکر کر لیں، تو اس طرح ان کو دوہری عبادت کا اجر ملے گا۔ ایک تو کھانا تیار کرنے کا اجر ملے گا، جس کی وجہ سے باقی لوگ روزہ کر رہے ہیں اور سحری اور افطاری کر رہے ہیں، اور دوسرا اجر ان کو وہ ذکر کرنے کا ملے گا جو کھانا بنانے کے دوران انہوں نے کیا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کھانا بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ باقی رات کی ترتیب عبادت کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں کی تقریباً برابر ہے، اور یہ تو ایک عمومی اعتبار سے سب کے لیے آسان ترتیب ہے، لیکن جو اس سے زیادہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں کمی نہ کرے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنی عبادت میں اور زیادہ تفصیل کیسے لا سکتا ہوں۔ تفصیل صرف وقت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعتبار سے بھی۔ وہ یہ بھی سوچے کہ کون کون سی سنتیں تھیں جن پر میں آج عمل کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی۔ عبادت تو انسان مخصوص وقت میں کرتا ہے نا، لیکن سنت پہ عمل تو انسان چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، اور سنت پہ عمل کرنے سے نفلی عبادت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔